نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. حضور صاحب سجادہ مسند قادریہ مجیدیہ، تاجدار اہل سنت، مخدومنا و مولانا و مقتدانا حضرت سالم میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، مشائخ کرام، علماء اعظام، معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اس سے قبل کہ اس عظیم الشان تاریخی عرس کی مجلس میں تلاوت کردہ آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ عرض کرنے کی جسارت کی جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی حاضری کو پھر ایک بار عبادت اور سعادت بنانے کی نیت سے بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود قادریہ پیش کرنے کی سعادت اور دولت حاصل کی جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم. میرے لیے یہ سعادت مسلسل ہے کہ میں اس متبرک سرزمین پر حاضر ہونے اور اس زمین کی خاک بوسی کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ وہ سرزمین ہے جس کا تذکرہ سن کر خواجہ نظام الدین اولیاء رو پڑتے ہیں، اور کس رغبت کے ساتھ بدایوں سے آنے والے سے پوچھتے ہیں: تم نے ساگر تالاب دیکھا؟ تم حضرت علامہ رضی الدین حسن السیغانی کی گلی میں گئے تھے؟ تم نے بڑے سرکار کے دروازے سے گزر کیا تھا؟ تم نے چھوٹے سرکار کا دروازہ دیکھا؟ تم نے وہ پتلی والی گلی بدایوں کی دیکھی؟ تم نے وہ چوڑی والی شاہراہ دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ تم نے وہ علی مولا کے آستانے پر سلام کیا تھا؟ اور پھر تذکرہ پوچھتے جاتے، اور اس سے پہلے کے بیان کرنے والا ہاں ہاں جی ہاں کہے روتے جاتے. پتہ نہیں کیا وابستگی ہے اس زمین سے کہ میں آج جب اس زمین پر یہاں کے ستاروں کو تلاش کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا تو اس زمین کی سفیدی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ یہاں ایسے ایسے سفید لیٹے ہوئے ہیں کہ اس کا ذرہ بھی سفیدی میں نامور ہو گیا. اور آج جس خانقاہ میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یوں تو بہت خانقاہیں ہیں دنیا میں، لیکن ہر خانقاہ کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے، اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے. بہت دفعہ یہ تاریخ اور وقار کتابوں میں کھو جاتا ہے،
تاریخ کے صفحات میں گم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی خانقاہ کو آپ کو دیکھنا ہو جہاں کا وقار، جہاں کی بلندی اور جہاں کی عظمت سامنے کی چیز ہو، چھونے کی چیز ہو، اپنانے کی چیز ہو، اس خانقاہ کا نام ہے خانقاہ قادریہ بدایوں شریف. اس خانقاہ میں اللہ کے فضل و کرم سے لگ بھگ 200 برسوں سے اس خانقاہ کا فیضان صاحب عرس سے جاری ہے. یوں تو یہ خاندان 800 برسوں سے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن شکل بدلتی رہتی ہے. اسی طرح جیسے کبھی مکی زندگی ہوتی ہے اور صورتیں مکیہ ہوتی ہیں، پھر مدنی زندگی ہوتی ہے اور صورتیں مدنیہ ہو جاتی ہیں، تو ان کے غلاموں کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی مکی تہبر ہوتا ہے اور اس میں آیات عقائد کی اترتی ہیں، اور کبھی مدنی زندگی ہوتی ہے اور اس میں آیات احکام کی اترتی ہیں. واہ سبحان اللہ. اسی طرح بدایوں شریف کے خانوادے نے بھی الگ الگ رنگ دکھایا ہے، اور اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ آسان نہیں ہے علم اور عمل دونوں کا یکساں تموج دکھانا، دونوں میں موج ہو، علم میں بھی موج ہو اور عمل میں بھی موج ہو. پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں جو علم کے سمندر میں غرق ہو گئے، عمل کی ایک ڈبکی لگا کے باہر نہ نکل سکے. واہ 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 واہ. اور کتنے ایسے ہیں جن کے عمل کی ڈبکی پر ڈبکی ہے لیکن عالم ٹوک رہا ہے کہ عالم نہیں ہے. واہ. یہاں علم اور عمل دونوں کا حسین امتزاج، سندر سنتولن پایا جاتا ہے. ایسا سنتولن جس نے کبھی نہ علم کو دبنے دیا نہ عمل کو اس سے دبنے کی اجازت دی. علم ہے تو نظیر میں عمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حسین امتزاج ہے. یہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ علم آتا ہے تو آدمی تصوف بھول جاتا ہے. علم آیا نہیں کہ تصوف حقیر معلوم ہونے لگا. اسی لیے بہت سے خانوادے ایسے ہیں جو مرید تو ہو گئے لیکن پھر مریدی پر عالمیت اس طرح چھا گئی کہ پیر حقیر دکھنے لگا. واہ 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 واہ. اور یہ وہاں بھی ہوا اور یہاں بھی ہوا. وہاں تب ہوا جب لوگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو بھول گئے. پیر صاحب علم کے دامن کے وسیع ہونے سے چھوٹے معلوم ہونے لگے. اور وہاں بھی ہوا جہاں علم اور شہرت اتنی بڑھی کہ پیر خانہ ثانوی حیثیت کا ہو گیا. اللہ. آدمی کو ہمیشہ غیروں کے عیب پر نگاہ رکھنی چاہیے، کہیں چپکے سے وہ عیب علم کی چادر اوڑھ کے اپنے خیمے میں نہ گھس جائے. اس خانقاہ کا کمال یہ ہے کہ علم بڑھتا گیا، پیر کا رتبہ ذہن و دماغ و علم و عمل میں بڑھتا گیا. سیف اللہ المسلول ہو گئے، پیر پیر رہا. تاج الفہول ہو گئے، پیر پیر رہا. قادر ہوئے، پیر عبد القادر کی سند دینے والا رہا. مقتدر رہے، قسم کھاتے رہے اقتدار شمس مارہرا کا ہے. قدیر ہوئے، بتاتے رہے قدرت میرے پیر کی ہے. سالم ہوئے اور کہتے رہے سلامتی پیر کے یہاں سے ملی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ بارگاہ ہے. اس بارگاہ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. مجھے یاد آتی ہے
حنفیت کے حوالے سے وہ بات جو مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کہانی میں ایک جگہ پر برسبیل تذکرہ لکھ دیا ہے. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آج لوگ سنیت اور حنفیت پر تکیہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سنیت بھی میری ہے حنفیت بھی میری ہے. لیکن ذرا مولانا آزاد کو سنیے. وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ مولانا خیر الدین ایسے زبردست پیمانے والے تھے. ان کا معیار، پیمانہ، کسوٹی اتنا بلند تھا کہ ان کی نگاہ میں سوائے ایک کے کوئی دوسرا حنفی جچتا ہی نہیں تھا. اللہ. سوائے ایک کے کوئی دوسرا حنفی ان کی نگاہ میں جچتا ہی نہیں تھا. اگر ان کی حنفیت کے معیار پر کوئی ایک مولوی پورا اترتا تھا تو وہ تھا تاج الفحول. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اس خانقاہ کو حنفیت کا وہ مرکز کہیے جو مولانا خیر الدین کے معیار پر پورا اترا ہوا ہے. اور اگر آپ کو کبھی یہ فکر ہو جائے کہ بڑے بڑوں نے، جن کو بڑائی نے یقیناً بڑا بنا دیا تھا، وہ اس بارگاہ کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو ذرا سنیے. کبھی قصیدہ رعایتان پڑھ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ دو قصیدے کیا کیا کہتے ہیں اس ذات کے بارے میں جو اس جگہ کا متولی ہوا، سجادہ نشین ہوا، زیب سجادہ ہوا اور اس جگہ کا حسن ہوا. ایک جگہ قصیدتان رعایتان کے ناظم کہتے ہیں کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ حسن حسین ہے. یہ وہ مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی سیندھ نہیں مار سکتا. مضبوط قلعہ، حسن حسین. اور فرمایا یہ وہ برج ہیں، برج، یہ وہ گنبد ہیں جس گنبد کو اتنی بلندی حاصل ہے کہ کوئی بلحوث چاہے کہ چڑھ جائے، چڑھ نہیں سکتا. واہ. یہ سب کسی مرید نے نہیں لکھا ہے بھائی کہ واہ مرید واہ کو واہ اپنے واہ. پیر کی واہ، تعریف کرنے واہ، کا واہ، واہ. حق ہے. واہ. یہ سب اس نے لکھا ہے جو مرید کسی اور کا تھا لیکن مجبور تھا یہاں اپنے ارادت کے گل چڑھانے کو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ، بزرگوں، واہ. دوستوں اور عزیزوں، آپ نے معاصرین کی تعریف سن لی اور ان کی بھی تعریف سن لی جو یہاں کے مرید نہیں تھے. لیکن بھلا مرید کو چین کب آئے جب تک کہ اس کا پیر اس کی تعریف نہ کرے. اصل تعریف تو پیر کی تعریف ہے واہ واہ واہ. کہ پیر اگر کچھ کہہ دے تو پھر کیا کہنے. مجھے یاد آیا ایک واقعہ کہ ایک بار حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی کی خدمت میں ایک شخص پیروی کرانے آیا اور کہنے لگا بادشاہ علاء الدین خلجی کے پاس ایک خط لکھ دیجیے. تو حضرت بو علی شاہ قلندر نے عالم قلندرانہ سے ایک خط لکھوایا، ایک رقعہ لکھوایا، چھوٹی سی ایک کاغذ کی پرزی، اور اس پر لکھوایا تو انداز قلندرانہ تھا. بادشاہ کو لکھوایا علاء الدین خلجی، کوتوال دہلی. قلندر نے بادشاہ کو کوتوال دیکھا. آج کل کوئی فلسفی اگر سمندر کو قطرہ کہہ دے تو پتہ نہیں کتنے فلسفی چھٹپٹا جائیں گے، ہے نا. لیکن کل کا قلندر بادشاہت کو کوتوال میں بدل رہا ہے، گویا سمندر کو قطرہ کہہ رہا ہے. اسی کو حق ہے بڑھا کے کہنے کا جس کو حق ہے گھٹا کے کہنے کا. واہ واہ واہ. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، پتہ نہیں وہ کون لمحہ تھا کہ شمس مارہرہ نے حضرت سیدنا عین الحق عبد المجید کی طرف پتہ نہیں کون سی نگاہ سے دیکھا اور کہا
کہ جو مولوی عبد المجید کو دوست رکھتا ہے، اللہ واہ 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 مولوی عبد المجید، پتہ نہیں اس مولوی میں کتنے علامہ چھپے ہوئے تھے، واہ واہ اور واہ پتہ نہیں کتنے تاج الفہول واہ چھپے واہ ہوئے واہ تھے، واہ اور واہ پتہ نہیں کتنے سیف اللہ المسلول چھپے ہوئے تھے، واہ 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 اور کیسی کیسی قدرت والا قادر مقتدر قدیر سب چھپا ہوا تھا، اور وہ سلامتی کی دعا بھی چھپی ہوئی تھی جو اس سادگی کے ساتھ مولوی عبد المجید میں کہہ گئے، بھائی واہ واہ بالکل ایسا لگا جیسے بادشاہ کو کوتوال کہہ گئے۔ بھائی واہ 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 جو اس مولوی عبد المجید کو دوست رکھے، محبوب رکھے، پیارا رکھے، چاہے مانے، وہ مجھ کو چاہے اور مانے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی پناہ، اس سے بڑی سند کوئی اور ہو نہیں سکتی، اور اس سند کو اگر سمجھنا ہے تو یہ جملہ شمس مارہرہ کے یہاں سے آیا کہاں سے؟ ابھی حضرت مولانا عطیف میاں حضور کے باوقار صاحبزادے آپ سے کہہ رہے تھے کہ خانقاہوں میں روایات کا بڑا تسلسل ہے، بڑی پابندی ہے خانقاہ میں۔ لوگ اس جملے کا مطلب نکال لیتے ہیں کم نظر آنے کی وجہ سے، دور تک جس کو نہیں دکھائی دیتا وہ کبھی دور والا چشمہ بھی لگا لیا کرے، اب اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر کیا کرے آدمی؟ اسے جاننا چاہیے کہ خانقاہوں میں جو روایات ہیں وہ باپ دادا کی نہیں ہیں، وہ اس باپ دادا کی ہیں جو طریقت کا باپ دادا ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جملہ جو شمس مارہرہ کی زبان سے نکلا، یہ دراصل سنت ہے سرکار دو عالم کی۔ انہوں نے بھی ایک روز حضرت علی کی طرف نظر اٹھا کے یہی کہا تھا، جو علی کو دوست رکھے وہ مجھ کو دوست۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 یہ ایک واہ، واہ، منزل واہ۔ ہے کہ واہ۔ جب وہاں تک مرید پہنچ جاتا ہے تو پیر اپنے منصب سے مرید کو یہ منصب دیتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اور پھر حضرت شمس مارہرہ نے تھوڑی اور وضاحت کر دی، چھوڑا نہیں شارحین کے حوالے کر کے، واہ اس لیے کہ سارا نزاع تو شرح میں ہے، اسی تفسیر نے پتہ نہیں کتنے فرقے بنا دیے، واہ اسی لیے شرح کے حوالے نہیں کیا اور شارح کے مٹھی میں نہیں دیا، اور خود اس کی تشریح کی اور فرمایا جو عبد المجید کو دوست رکھے وہ مجھ سے دوستی کرے، اور جو عبد المجید اور ان کی اولاد سے دشمنی کرے وہ مجھ سے اور میرے پیران طریقت سے دشمنی کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے ایک بار توفیق ہوئی کہ اس تعریفی سند کو، یاد رکھیے گا یہ کوئی شاعر نہیں ہے کہ شاعری کر کے تک بندی کر رہا ہو، یہ سند لکھی جا رہی ہے قیامت تک کے لیے، تو میں اس کو بار بار پڑھ رہا تھا اور اٹک رہا تھا کہ قافیہ اور ردیف میل نہیں کھا رہی ہے نا، بڑا پریشان ہوا۔ اکثر شاگردوں کو استاد کے مصرے پر یہ بیماری ہو جاتی ہے کہ استاد کے مصرے کو بار بار شاگرد پڑھتا ہے، استاد نے باندھا کیسے اس کو، ہے نا؟ تو شیخ المشائخ، سید العلماء، سلطان الاولیاء اگر کچھ کہہ جائیں واہ تو یقیناً مریدوں کو 20 بار 25 بار 200 بار 250 بار پڑھنا چاہیے تاکہ وہ سلطان المشائخ نہ سہی تو کم سے کم ان کی جوتیوں کی صف نعال تک تو پہنچ جائے، واہ واہ ہے نا؟ تو میں بار بار پڑھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ ادھر اگر مولوی عبد المجید اور ان کی آل کا ذکر کیا گیا تو ادھر اپنی آل کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ادھر تو یہ کہہ دیا کہ جو ان سے اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد سے سوء ظن رکھے، بگڑا رہے، غصے میں رہے، دل میلا رکھے، چپ رہے، خاموش رہے، منہ ٹیڑھا کرے، حالانکہ قرآن کہتا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، ہے نا؟ تو یہ کہنا چاہیے تھا جو ان کے اور ان کی اولاد سے منہ ٹیڑھا کرے وہ میرے اور میری اولاد سے منہ ٹیڑھا کرے گا، نہیں کہا مجھ سے اور میرے پیران سے منہ ٹیڑھا کرے۔ یہ غضب کا استادانہ
जुमला है जिसमें खुद और पीरान की बात कह दी। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, जानते हो इसका राज तो तुम्हारे पीर तुमको समझाएंगे, लेकिन मैं एक जुमला अर्ज करने की जसारत कर रहा हूं। ऐसा इसलिए कहा गया कि कोई बात पीर शेख अपनी मर्जी से नहीं कहता जब तक के पीराने तरीकत नहीं कहलवाते, और जो चीज पीराने तरीकत ने कहलवाई हो उसमें उन्हीं का हवाला दिया जाएगा, औलाद का हवाला नहीं दिया वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह और- वाह वाह वाह। और ये बात बदायूं शरीफ से नहीं छपी है कि जो चाहे अपने मतबे से छाप ले। वाह ये मतबा भी मारहरा का है, और इत्तेफाक से उस मारहरा का है जहां के सच्चे मियां यहां बैठे हैं, इसलिए मारहरा से कोई झूठी बात मंसूब हो ही नहीं वाह सकती। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे एक जुमला और सुन लीजिए। फरमाया हजरत शमसे मारहरा ने एक और ततम्मा कर दिया और फरमाया, जो इनसे दुश्मनी रखे, इनकी औलाद से दुश्मनी रखे, इनके औलाद की औलाद से दुश्मनी रखे। अल्लाह अकबर, कैसी पसंद है कि शख्सियत ही नहीं, औलाद ही नहीं, वलद नहीं कहा, औलाद कहा। एक औलाद काफी थी क़यामत तक की औलाद को शामिल करने के लिए, लेकिन ये तकरार बता रही थी कि औलाद कितनी पसंद है अब्दुल मजीद की। वाह, सुभान अल्लाह। फसाहत के लिए एक औलाद काफी, कोई जरूरत नहीं थी तकरार की। तकरार इसलिए की गई कि कभी औलाद की तशरीह कोई जबरदस्ती का जानकार एक पुश्त न करे। वाह 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 वाह, ये दो बार औलाद इसलिए लाया गया। वाह 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 ऐ मुफस्सिर, वाह, रुक वाह। जा, वाह, मेरी तकरार में तेरी तशरीह की रोशनाई खत्म हो जाएगी। वाह वाह वाह, जो इनसे, मेरी इनकी तकरार, औलाद वाह, से वाह, वाह, वाह। और इनकी औलाद की औलाद से से दुश्मनी रखे। रखे, वो कल क़यामत के रोज है, है, मुझसे और मेरे पीरान से दस्तगीरी की उम्मीद न रखे। वाह 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 वाह, खत्म हो गया वाकया, वाह वाह वाह, कुछ बचा ही नहीं। है। अल्लाह अकबर, कल क़यामत के रोज दस्तगीरी की उम्मीद न रखे। ये वैसे ही जुमला है बिला तशबीह हो तमसील, जैसे कुरान में कहा गया, इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, यानी जिसमें तौबा की कोई सबील ही नहीं है कि कोई तौबा करे, आज न किया कर ले। बहुत से लोग छुटकारा दिलाने के लिए कह देते, अरे भाई कुछ पता नहीं, तौबा किया होगा, हो सकता है कि ताइब हो गया हो। अरे क्या बोल रहे हैं आप? जरा रुक जाइए और देखिए इस आयत करीमा का तैवर क्या कह रहा है। आप ही इम्कान पैदा कर रहे हैं। अरे जो इम्कान का खालिक है उसने तो इम्कान के खल्क का दरवाजा बंद कर दिया है, ये कह के कि इन्ना अलैका लानती अला यौमिद्दीन, इस पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। अब दरवाजा है कहां के कोई तौबा में घुस जाए। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वाह, ये वाह, वो वाह। खानका है। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, तारीफें तो इतनी है कि तरही मुशायरे की रदीफ खत्म हो जाए वाह वाह वाह, और कादिरुल कलाम गूंगा हो जाए। लेकिन एक मुश्ते अज खरवारे और सुन लीजिए। बहुत सी खानकाहें हैं जो आजकल इधर चिल्लाने लगी हैं कि हम भी खानकाह हैं, है ना। वाह, बहुत से ऐसे मदारिस हैं, बहुत से ऐसे मराकिज हैं जहां अगर आप चले जाइए आप तो जमीनी तौर पर खोजने की कोशिश कीजिए कि खानकाह कहां पर है। ये तो ड्योढ़ी है, ये तो आस्ताना है, ये तो किताब की दुकान है, ये तो गेस्ट हाउस है, तो खानकाह कहां पर है वही वाह, है ना।
بہت سی ایسی خانقاہیں ہیں جو اب چلانے لگی کہ ہم بھی خانقاہ ہیں، ہم بھی خانقاہ ہیں. ان کے پاس تو زمینی سچائی دکھانے کے لیے کوئی کھنڈر، کوئی عمارت، بلند دروازہ یا معمولی بوریا بھی خانقاہ کے نام پر بچھا ہوا نہیں ہے. اور بہت سے ایسے مراکز ہیں جن کو ادھر 70 برس کے بعد یاد آ گیا کہ ہم بھی خانقاہ ہیں. اب وہ بھی چادر درست کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ چادر کیسے اٹھائی جاتی ہے، ہاتھ میں اٹھائی جاتی ہے کہ سر پر اٹھائی جاتی ہے کہ دونوں کے درمیان اٹھائی جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں پر اٹھائی جاتی. ایسے بہت سے ادارے ہیں جو ہندوستان میں چھٹ پٹاہٹ میں مبتلا ہیں کہ ہم بھی خانقاہ ہیں. ہوا کیا تھا؟ انہوں نے خود اپنے سو کالڈ خود ساختہ مبینہ دعوے علم میں خانقاہ کی نریٹی چیپ دی تھی، ہے نا؟ خانقاہ کا گلا دبا دیا تھا. اگر ان کو دیکھنا ہے کہ علم اور خانقاہ دونوں ایک ساتھ کیسے چلتے ہیں تو ان کو آ کے بدایوں میں دیکھنا چاہیے. جب یہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر حضرت شیخ شہید بغداد بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی علم کلام کا ماہر، زبان پر قدرت رکھنے والا، فقہ کی گتھیاں سلجھایا ہوا اور حدیث کی باریکیوں تک پہنچا ہوا کوئی عالم نایاب گفتگو کر رہا. واہ واہ سبحان اللہ. اور جب ذکر کی مجلس میں وہی شہید بغداد بیٹھ جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ سوائے ذکر کے کچھ جانتے ہی نہیں. واہ واہ واہ. یہی وہ کمال ہے، یہی وہ کمال ہے جس کو قرآن کریم میں اس حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. واہ واہ واہ. یہ دو سمندر ہیں شریعت اور طریقت کے، اس خوبی کے ساتھ بہ رہے ہیں کہ اگر شریعت نہ ہوتی تو طریقت پہچانی نہ جاتی، اور اگر طریقت نہ ہوتی تو شریعت کا ثمرہ کیسے سمجھ میں آتا. شریعت وہ ہے جس سے طریقت پہچانی جاتی ہے، اور طریقت وہ ہے جس سے شریعت کا ثمرہ پہچانا جاتا ہے. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آپ کی یہ بڑی خوش نصیبی ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہو. مجھے آپ کی قسمت پر رشک ہے. میں کبھی آپ کو دیکھتا ہوں، کبھی آپ کے پیر کو دیکھتا ہوں، کبھی آپ کے پیرزادوں کو دیکھتا ہوں، کبھی آپ کے پیر بھائیوں کو دیکھتا ہوں، اور بلا شبہ بغیر کسی لاگ لپٹ کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسا ادب، جیسی محبت، جیسی طاعت، جیسی فرما برداری، جیسا توسع اور جیسا تواضع یہاں دیکھنے میں آتا ہے کم جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو آباد رکھے، شاداب رکھے. آمین آمین. اللہ. آج کا دور وہ دور ہے جب مذہب پر ایک سوالیہ نشان لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. کیسا سوالیہ نشان؟ ایسا سوالیہ نشان کہ ابھی حالیہ دنوں میں زیادہ تر مار کاٹ کرنے والے لوگ مذہبی حوالے سے دنیا کے سامنے آئے. یہ ایک الگ قیامت ہے کہ جس نے بھی مار کاٹ کیا اس نے جھنڈا اسلام کا اٹھا لیا. جس کو مار کاٹ کرنے کا شوق ہو اس نے دھرم کا جھنڈا بلند کر لیا. یہ جتنے قسم کی دہشت گردی دنیا میں پائی جاتی ہے، ایک دہشت گرد جماعت ایسی نہیں ہے جس نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا ہو. اس نے ٹوپی پہن لی، رومال اوڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، جھنڈا اسلام کا اٹھا لیا. ٹھیک یہی حال وہاں بھی ہوا جہاں جہاں دھرم کے نام پر آتنک پھیلا. ہمارے ملک میں بھی کیا ہوا؟ جو لوگ آج سب سے زیادہ مار کاٹ کرتے ہیں وہ اپنے کو سب سے بڑا دھارمک کہتے ہیں. اور میں علل اعلان کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو دھرم کو ذمہ داری کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہے، مذہب کو پوری دیانتداری کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے آج کا دن سوالیہ نشان والا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو مار کاٹ کرتا تھا
وہ اپنے کو مذہبی نہیں کہتا تھا. ابو جہل نے کبھی نہیں کہا کہ ہم دیندار ہیں. ابو لہب نے کبھی نہیں کہا کہ ہم دیندار ہیں. وہ لوگ جو احد کی لڑائی میں اور خندق کی لڑائی میں سردار بن کے آئے, بعد میں ایمان لے آئے, انہوں نے بھی جب تک ایمان نہیں لایا تھا کبھی نہیں کہا کہ میرا بھی کوئی دین ہے اور ہم دیندار ہیں. نہیں کہا. یہ بڑی اہم بات ہے. آج جتنا بھی فتنہ اٹھ رہا ہے وہ سب اپنے آپ کو مذہب کا بینر لے کے کھڑا کرتا ہے. اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ وہ ذمہ دار طبقہ جو مذہب کی نمائندگی کرتا ہے وہ کھل کر سامنے آئے اور کہے مذہب اور آتنک کا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک. مذہب اور دہشت گردی کا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. مذہب اور مارکاٹ ایک دوسرے کی ضد ہے, ایک دوسرے کا وپریتارتھک ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مذہب اور قتل و غارت گری ایک دوسرے کا بدل قرار پائے. کبھی نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ ان خانقاہوں کا رول موجودہ زمانے میں بہت اہم ہو گیا ہے. بے شک. میں ابھی مہمان خانے میں بیٹھا بیٹھا طلباء کی تقریریں سن رہا تھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کی نوجوان نسل جو ابھی فراغت کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں, وہ جو تقریر کر رہے تھے تو ان کے تقریر کا موضوع وہی تھا جو آج کی ضرورت ہے, جو آج کی افادیت ہے, جو آج کی احتیاج ہے. اسی موضوع کو انہوں نے اٹھایا. بڑا دل خوش ہوا اور اس سے اندازہ ہوا کہ یہ مدرسہ صرف مدرسہ نہیں ہے, یہ خانقاہ کا مدرسہ ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, میں نے قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ بڑی محتم بشان آیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عجیب تیور میں گفتگو فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, بلا شبہ بلا شک لا ریب, جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا رب ہے, ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب ہے. بھلا آپ میں سے کون ہوگا جو یہ نہ کہے ربنا اللہ؟ آج سے کہہ رہے ہیں ہم لوگ. قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی تخلیق سے پہلے ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب نہیں ہوں, تو ہم میں سے سب نے چلا کے کہا تھا ربنا اللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے جملہ مخلوقات میں سے تمام مکلف کو مخاطب کر لیا کہ سنو, تم سب ایک روز کہہ چکے ہو ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ. اب فرق کیسے کیا جائے گا؟ سب تو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں. ثم استقاموا, جس نے اللہ کو رب کہا اور پھر بھول گیا, پھر بدل گیا, پھر کوئی اور راہ چل پڑا, پھر کسی اور رب کو تلاش کر لیا, پھر اور رب پیدا کر لیے, وہ نہیں جو اللہ کو رب کہہ کے پھر استقامت کے ساتھ ڈٹا رہ گیا, نہ ہلا نہ ڈولا. بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, اس ٹکڑے کو ہمیں سمجھنا ہے. کتنا آسان ہے, سب لوگ اللہ کو رب جانتے ہیں. اگر رب کی تعریف پوچھی جائے تو 99 نام ہم سنانا شروع کر دیں گے. لیکن قرآن کریم میں رب کی تعریف ایک جگہ پر بڑے عجیب انداز میں کی گئی, اور وہ اکیلی تعریف ہے. ویسی تعریف کسی اور صورت میں کسی اور موقع پر نہیں کی گئی, اور وہ تعریف اللہ سبحانہ و تعالی یہ کہتے ہوئے کرتا ہے خود اپنی تعریف, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, فَلْيَعْبُدُوا, آؤ آؤ آؤ,
इबादत करो इस घर के रब की, काबे के रब की, काबे के रब की, अल्लाह के घर के रब की। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तो इस घर के रब की इबादत करो। फिर सवाल उठा कि वो रब कैसा है, वो रब कौन है, उस रब की सिफत क्या है। परवरदिगार ने कुछ नहीं बताया सिवाय दो से सिफत के, सिर्फ दो सिफत बताई। हम और आप खानकाह में बैठे हैं और खानकाह को समझना है। जरा ये दो तारीफ सुनिए हम्द की, और उस हम्द की जो खुद साहिब हम्द है। कहता है अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू। पहली तारीफ रब की ये है कि रब है कौन, कि जब तुमको भूख लगे खिलाता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, जरा वाह। सोचिए तो, रब के बारे में लोग कहते हैं अल्लाह, नहीं सुनो, रब वो है कि वाह, जब तुम्हें भूख वाह, लगे खिलाता है। रब की ये तारीफ रब कर रहा है, किसी और की क्या मजाल के ये तारीफ कर ले, है ना। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, और दूसरी तारीफ की वआमनहुम। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ दो तारीफ की, कोई दूसरा नहीं। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू वआमनहुम मिन खौफ। और दूसरी तारीफ ये की कि जब तुमको खौफ मालूम हो, घबराहट हो, परेशानी हो, बेचैनी हो, कोई बचाने वाला न महसूस हो, लगे कि अब बचना मुश्किल है, तो वो रब वही है जो तुमको डर से अमन में लाता है। अल्लाह, डर से, खौफ से, घबराहट से, खतरे से अमन में लाने वाला, चैन में लाने वाला, शांति में लाने वाला, इत्मीनान में लाने वाला रब है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है। कौन रब, जो हमको खिलाता है, और कौन रब जो खतरे से अमन में लाता है, वो रब है ना। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझते चलिए कि रब को समझने के लिए रब वाले को समझना पड़ता है। मैं मुख्तसर करते हुए सिर्फ एक जुमला कहूंगा। दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं है जहां घुसते के साथ माइक से पूछा जाए कि आपने खाना खाया है कि नहीं, चले आइए लंगर खाने में खाना खा लीजिए। वाह। और शाइख सालिम के पास आप पहुंचे तो आपने सोचा कि मुद्दवा बयान करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, और शाइख सालिम ने आपको ऊपर से नीचे तक देखा और कहा जाओ पहले खाना खा लो, फिर आओ तो बात करेंगे। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू। अल्लाह को खोज रहे हो तो उस अल्लाह वाले को खोजो जो तुम्हारी भूख मिटा देता है। वाह 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 है ना? वाह वाह ये वाह। खानकाह है, छोटी खानकाह हो या बड़ी खानकाह हो, कोई खानकाह ऐसा नहीं जहां की सबसे ज्यादा जमीन लंगर खाने में न जाती हो। आतिफ मियां से कि आप जहां बैठे हैं इससे भी बड़ा इलाका यहाँ का लंगर खाना है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ये न बोलते तो मैं बोलता, वाह 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 वाह। है ना। ये बोल गए हैं इसलिए इन्होंने मेरा जुमला कश से खींच लिया है। वाह वाह। मेरे पास सिर्फ कफश रह गई, कश तो इनके पास चला गया, है ना। तो मुझे ये कहना था कि लंगर खाना खानकाह का सबसे बड़ा होता है, चाहे साइज में हो या ना हो, खर्चे में सबसे वाह, बड़ा लंगर वाह, खाना होता है। वाह 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 वाह। सुभान साइज से अल्लाह। कुछ नहीं होता, छोटा हो या बड़ा हो, है ना। और एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, हुजूर उर्स के मतलब क्या होता है ना, उर्स का मतलब। तो मदरसा है, यहाँ तो उलमा बैठे, ये उर्स का मसदर खोजेंगे, फिर उसका मुश्तक खोजेंगे, फिर उर्स का सेगा खोजेंगे, और कहीं शेखुल हदीस से मिल लिया तो वो बताएंगे कि हदीस में कहाँ कहाँ उर्स आया है, और कहेंगे ये उर्स वहां से आया, नम का नौ मतिल उरूस। फरिश्ता कहेगा कब्र में, अगर तुम कादरी दूल्हा के सिलसिले में मुरीद हो, शमसे मारहरा के सिलसिले में मुरीद हो, घबराइए नहीं, हजरत गौसे आजम के सिलसिले में मुरीद हो, ख्वाजा गरीब नवाज के सिलसिले में मुरीद हो, सोहरावर्दी हो, चिश्ती हो, फिरदौसी हो, नक्शबंदी हो, कादरी हो, जब फरिश्ता पूछेगा और सचमुच मुरीद हुए
तो फरिश्ता कहेगा नम कनौमतिल उरूस, सो जाओ जैसे कि शहानी रात का दुल्हा सोता है। वाह वाह वाह, शेखुल हदीस कहेंगे वहीं से उर्स है ना। लेकिन एक अल्लाह वाले से पूछा गया कि उर्स का मतलब क्या, तवज्जो चाहता हूं, देखिए सूफी कैसे जवाब देता है। सूफिया के जवाब देने का अंदाज क्या है। उस शेख ने फौरन कहा उर्स खाना खिलाने का नाम है। भाई वाह 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 वाह, उर्स सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खाना खिलाने का नाम है। वाह वाह, तो उसने पलट के पूछा हुजूर कुल फातिहा नात खानी मजलिस समा जहां होती है मजलिस समा, ये सब कहा ये सब खाना खिलाने का हुस्न है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहाना खाना खिलाने का है, तो सीधे खाना कैसे खिलाया जाए। ये सब इसलिए रखा गया है ताकि हुस्न मतला हो जाए। भाई वाह वाह है ना? वाह मतला तो वही है खाना खिलाना, वाह ये वाह सब वाह हुस्न वाह मतला वाह है। वाह वाह वाह, सुभान है ना? अल्लाह सुभान खाना खिलाना, बस खाना खिलाना। और क्यों अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, ये तो अल्लाह वाले ना है, सिफत अल्लाह की यही है। वो कहता है कि जब तुम भूखे होते हैं तो खाना खिलाते हैं। वाह 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 वाह, ये अल्लाह वाले की खानकाह है। मैं उलट रहा था एक जगह तो मुझे एक वाकया दिखाई दिया कि जब हेलाकू ने बगदाद पर हमला किया तो मदरसे भी उजड़े, बारगाहें भी उजड़ी, पूरा बगदाद उजड़ गया, इतराफ भी उजड़ गया। तो जब शहर में ताउन फैलता है तो डॉक्टर बच थोड़ी जाता है ना। शहर में कोई बीमारी फैल जाए, देखा नहीं आपसे ज्यादा डॉक्टर डरता है, कभी ये लगा लेता है, कभी मुंह उधर घुमाता है, कभी बार बार सैनिटाइजर लेके इस्तेमाल करता है। सब का है कोई सब डर के मारे कि कहीं ये बीमारी हमको ना लग जाए। है ना? वाह वाह वाह, डॉक्टर वो नहीं होता जिसे बीमारी नहीं होती, उसे तो ज्यादा डर होता है कि कहीं बीमारी ना हो जाए। है ना। एक खानकाह भी हेलाकू के हमले के जद में आई। खानकाह के कुछ इधर भागे, कुछ मारे गए, कुछ कत्ल हुए। पीरजादा पकड़ा गया। पीरजादा पकड़ा के हेलाकू के दरबार में चला गया। एक दिन पेशी का वक्त आया तो पीरजादा पेश किया गया हेलाकू के आगे। इत्तफाक से पीरजादे का एक पीर भाई जो उसके वालिद से बैत था, वो भी दरबारियों में था हेलाकू के। उसने जो गौर से देखा कि अरे ये तो मेरा पीरजादा है, अब हम करें तो क्या करें। अगर हम हेलाकू से कहें कि मेरे पीर का बेटा है तो इसको पीर से क्या लेना देना। ये तो कहेगा अच्छा पीर का बेटा है तो 2 टुकड़ा करो, एक ही टुकड़ा करते अब 2 टुकड़ा करो। अब क्या करें, क्या कहें। अब पीर की निस्बत बार बार फड़क रही है कि कुछ तो करो। अरे आज मौका मिला है खिदमत पीर का तो कुछ तो करो। पीर की औलाद अब हेलाकू के फैसले की जद में तहे तेग हुआ चाहती है। तुम कैसे मुरीद होके खड़े हुए हो। पता नहीं क्या मदद हुई पीर की। बगैर मदद हुए कोई मदद का कायल भी नहीं होता। जो कायल नहीं है समझ जाइए कि मदद नहीं हुई है। वाह, है ना। और जो कायल है समझ जाइए कि मदद की खाता है ना। अब भूखा क्या जाने गया कि क्या मजा है देख का। जिसने चखा है वो बता रहा है कि वाह देख का वाह मजा वाह क्या वाह वाह, है ना। मदद हुई तो वो आगे बढ़ा और उसने कहा कुछ कहना है। तो हेलाकू ने गौर से देखा कि अच्छा अपने ही आदमी, बोलो क्या कहना। कहा इसके बारे में कहना है जो आगे खड़ा हुआ। हेलाकू की तैवरी चढ़ी, पूछा कि क्या कहना। तो पीर की मदद थी, पीर पीछे थे। और एक तफसीर वो होती है जो तफसीर हक्कानी में मिलती है, मजहरी में मिलती है ना, तिबियान में मिलती है। और एक तफसीर वो होती है जो कराई जाती है वाह वाह, ना। अब देखिए तफसीर कराई गई। कहा गया कि ये कौन है। तो मुरीद ने कहा ये वो है जिसका बाप लोगों को खाना खिलाता था। अल्लाह, लोगों को खाना खिलाता था। हेलाकू की नजर बदल गई। हेलाकू ने प्यार से देखा और कहा अच्छा इसका बाप लोगों को खाना खिलाता था, छोड़ दो इसको। अरे वाह 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 वाह, आप क्या समझते हैं हेलाकू को खाने से मोहब्बत थी
اور کھلانے والے سے محبت تھی اور بھوکوں پر پیار آتا تھا. ارے آپ کہاں ہیں؟ یہ رب کی آیت اپنا کام کر گئی. الذی اطعمہم من جوع. جب کوئی بھوکا ہوگا اور تم کھلاؤ گے تو یاد رکھو ایک دن ہم وہ کام کریں گے کہ جب تمہارا بیٹا تہے تیغ ہوا چاہتا ہوگا تو میری اس آیت کی تجلی اس کو بچا لے گی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. الذی اطعمہم من جوع اس خانقاہ کا خاصہ ہے. یہ ہے خانقاہ قادریہ کہ یہاں. اب میں ایک بات اور عرض کر دوں. میں آج لنگر خانے میں گیا تھا. میں کہیں نہ گیا, لنگر خانے میں گیا ہے نا. یہ نہیں معلوم تھا کہ رات کو یہ بولنا پڑے گا, بخدا نہیں معلوم. کچھ معلوم بھی تھا تو معلوم بھی ہو گیا کہ کفش کھینچ لیا گیا. اب صرف میرے پاس کفش ہی بچا ہے, کش کھینچا گیا. تو میں لنگر خانے میں گھوم رہا تھا تو ایک صاحب جو داروغہ مطبخ ہے ان سے میری ملاقات ہوئی. وہ حضرت کے بڑے قریب ترین مریدوں میں سے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ جتنے کامل مرید ہوئے ہیں ان میں سے اکثر کی ڈیوٹی مطبخ میں لگائی گئی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ان میں سے اکثر کی ڈیوٹی مطبخ میں لگائی گئی ہے. اب ایک جملہ اور سن لیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ نے فرشتوں کی ڈیوٹی کے بارے میں سنا ہوگا. کوئی سور پھونکے گا, کوئی روح نکالے گا, کوئی بارش برسائے گا, ہے نا. ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں ہے جس کی صفت کھانا کھلانے کی طرف کی گئی ہو. یہ رب کا خاصہ ہے. الذی اطعمہم من جوع. دیکھو اس رب کی پرستش کرو جو بھوک میں تم کو کھانا کھلاتا ہے. اور اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ والوں کو دیکھو کہ اللہ والوں کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ رب کے سچے بندے ہیں اور رب کے بندوں کی خدمت پر مامور ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں. واہ واہ ہے نا. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹے رہتے ہیں. استقاموں کا کیا ترجمہ کیا جائے؟ استقامت کہہ کے بڑی بڑی تعریفیں, ڈیفینیشن, پریبھاشا, تفصیل, تشریح مفسرین نے کی ہے. آپ حضرات کی نظر سے گزرتی ہوگی. استقامت ایک مسلسل کام ہے, اوکیزنل کام نہیں ہے. جمعہ کو کیا سنیچر کو نہ کیا, اتوار کو کیا سوموار کو نہ کیا, صبح کو کیا شام کو نہ کیا, ہے نا. عید کے روز روزہ حرام ہے, اس دن استقامت حرام نہیں ہے. توجہ چاہتا. اور زوال کے وقت نماز حرام ہے لیکن استقامت حرام نہیں ہے. یعنی استقامت وہ عمل ہے جو ہر لمحہ آپ سے مطلوب ہے. ایک بار شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں, بڑے آدمی ہے شہاب الدین سہروردی, صوفیوں کے ہاں سلسلے حد بندی کا نام نہیں ہے. صوفیہ کے ہاں سلاسل حد اور سیماؤں کا نام نہیں ہے. یہاں تک حنفی ہے, اس کے بعد شافعی ہے, اس کے بعد حنبلی ہے, اس کے بعد مالکی ہے, اس کے بعد باطنی ہے, اس کے بعد ظاہری ہے, اس کے بعد جعفری ہے. یہ سب نہیں ہے نا. بزرگوں کے ہاں سلسلہ جانتے ہیں کیا؟ یہ جو دھوپ نکلتی ہے نا, اس کی صبح کی روشنی میں وٹامن ڈی ہوتی ہے نا. صبح کی روشنی میں اگر آپ کھڑے ہو گئے تو وٹامن ڈی ملے گی. اور اس کے بعد دوپہر کی دھوپ میں پھل پکتا ہے, آپ کا کپڑا سوکھتا ہے, کاروبار کا کاروبار چمکتا ہے. اور شام کی دھوپ میں ایک الگ زندگی ہوتی ہے کہ جس میں چہچہاتی ہوئی چڑیا اس دھوپ کی مدح کے حوالے سے اللہ کی حمد کرتی ہے. اسی طرح سلاسل کا فرق ہے, کسی سے وٹامن ڈی, کسی سے وٹامن اے, کسی سے وٹامن ای اور کسی سے وٹامن سی. یہ سب ایک جسم کے لیے ضروری ہے.
کسی ایک کی کمی جیسے مریض کر دیتی ہے، ویسے ہی کسی ایک سلسلے سے بے اتنائی دوسرے سلسلے کی نعمتوں کو مریض کر دیتی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، اسی لیے حضرت شہاب الدین سہروردی کا جب نام لیا گیا تو کوئی قادری کبھی منہ نہیں بچکاتا، واہ واہ وہ تو کہتا ہے ارے یہ تو سہروردی ہے، اس میں تو قادریت کا سوتا بہ رہا واہ واہ، ہے نا۔ یہ وہ سہروردی ہیں جن کی کتاب چشتیوں کے یہاں نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، عوارف المعارف۔ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ایسے بزرگ ہیں کہ جن کی کتاب کو پڑھے بغیر کوئی صوفی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ ولی تراش نے ایک روز فرمایا ہر کے ای کتاب مخدوم زادارا نہ داند او صوفی نہ باشد۔ جو عوارف المعارف کو نہیں جانتا، نہیں پڑھ چکا ہے، وہ صوفی ہونے کا دعویٰ غلط کر رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ عوارف المعارف پڑھ لے، تب جا کے وہ صوفی ہونے کا دعویٰ کر سکے گا۔ انہوں نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں جو کچھ کہا ہے وہ میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ جو استقامت ہے یہ ہر لمحہ ضروری ہے، ہر وقت ضروری ہے، ہر پل ضروری ہے۔ جانتے ہیں مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں اپنی ناسمجھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ عام طور پر تقریروں میں سمجھداری شیئر کی جاتی ہے نا، جانکاری شیئر کی جاتی ہے، آدمی کچھ کھوج کے لاتا اور وہ آپ کو دکھاتا، آپ کہتے ہیں واہ دیکھیے آج ہم آپ سے اپنی نادانی شیئر کر رہے ہیں۔ مجھے ایک بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ ایمان والوں سے کہا گیا ہے جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، صاحب ہدایت ہے، آپ سب صاحب ہدایت ہیں، آپ سب صاحب ہدایت ہیں، آپ سب صاحب ہدایت ہے نا۔ اور تب بھی آپ سے کہا گیا کہ پانچوں وقت کھڑے ہو جاؤ اور کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ چاہے اس کا ترجمہ کوئی دکھانا کہے، چاہے بتانا کہے، چاہے چلانا کہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ہمیں سیدھا راستہ چلا دے، سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ بتا دے۔ ارے غریب تو تو کلمہ پڑھ چکا، تو تو درود پڑھتا ہے، تو تو ابھی اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے کہہ چکا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بچا کیا ہے کہ تو پھر کہہ دا اہدنا الصراط المستقیم۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی دن سمجھ میں آیا کہ یہ صرف سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ استقامت ہے۔ مستقیم سے استقامت مراد ہے، جو کسی وقت بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ جو گزرا اس میں تھی اگر استقامت تو آگے کی بھیک مانگ رہے ہیں واہ واہ واہ، کہ آگے بھی رہے استقامت۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، مستقیم اور استقامت میں بڑا گہرا رشتہ ہے، صرف حرفوں کا نہیں، صرف مصدر کا نہیں، اصلاً معنی کا رشتہ ہے کہ بار بار جو ہم مانگتے ہیں صراط مستقیم صراط مستقیم، وہ دراصل مانگتے ہیں صراط مستقیم پر استقامت۔ واہ سبحان اللہ اللہ سبحان پاک استقامت دے دے، استقامت دے دے۔ اب استقامت کا ایک بہت چھوٹا معنی، پھر بڑے معنی کی طرف۔ پیر سالم، ان کے طفیل مرید سلامت رہتے ہیں۔ بے شک، ایسے ہی ایک پیر تھے بابا فرید، جن کے ہم سب غلام ہیں۔ صدقہ بابا گنج شکر کا، کون خانقاہ ہے جو ان کا صدقہ نہیں کھا رہی واہ ہے نا؟ یہ گنج شکر ہی کا تو صدقہ ہے کہ صوفی کی ہر بات میں مٹھاس ہے، واہ 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 واہ، اور اس مٹھاس سبحان کو اللہ، سبحان زیادتی سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ واہ 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 واہ، ہر آدمی کھوج رہا ہے کہ ذرا میٹھی بولی پیر سالم کی سن لیں، یہ گنج شکر کا صدقہ ہے نا۔ بابا فرید گنج شکر کی خانقاہ میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، کوئی لنگر خانے میں ہے، کوئی وضو خانے میں ہے، کوئی نماز خانے میں ہے، جماعت خانے میں ہے، ہر طرف گہما گہمی ہے، بھری ہوئی خانقاہ ہے کہ سامنے سے کچھ ہلچل کی آواز آئی، سڑک پر کچھ ہلچل ہوئی۔ ہلچل کیسی تھی کہ ایک نقیب
آواز لگانے والا پرچارک پرچار کر رہا تھا، اعلان کر رہا تھا۔ آج کی مثال دیں تو رکشے پر ہارن باندھے ہوئے ایک آدمی اعلان کر رہا ہے، اور جب کوئی اعلان کرنے والا گزرتا ہے تو آدمی کی توجہ ادھر ہو ہی جاتی ہے نا۔ اعلان کرنے والا جانتے کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی ہے، اور ان کو یہ کشف ہوا ہے، الہام ہوا ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ آج جو آپ کا چہرہ دیکھ لے گا وہ مغفرت کی راہ پر چل پڑے گا، وہ راہ مغفرت کا مسافر ہو جائے گا۔ جو آپ کا چہرہ دیکھ لے سو مغفرت کی راہ کا مسافر ہو جائے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی تشریف لا رہے ہیں، آؤ ان کے چہرے کی زیارت کرو، ہے نا۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، گھبرائیے گا نہیں۔ ایسا نہیں کہ اس جلسے سے لوٹے اور میرے حوالے سے یہ واقعہ سنا دیا، اس کے بعد کسی مولوی نے آپ کا گریبان پکڑا اور کہا کہ اتنا آسان ہے مغفرت کا معاملہ۔ اچھا، خانقاہ قادریہ سے تم پیغام لے کے آئے ہو، ہے نا، کہ چہرہ دیکھا اور مغفرت ہو گئی۔ اچھا، تو یہ سب بھی حرکت ہے تم لوگوں کی، ہے نا۔ اسے سنائیے گا کہ یہاں تو چہرہ دیکھنے کی شرط لگائی گئی، وہ جن کے صدقے میں مغفرت بٹے گی، جن کے طفیل میں مغفرت نصیب ہوگی، انہوں نے تو تواتر کے ساتھ یہ حدیث ان سے روایت ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ تواتر کے ساتھ یہ روایت ایک بار نہیں ہے، مسلم شریف میں تو یہ روایت تواتر کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ گھر بیٹھے بغیر چہرہ دیکھے قیامت تک جو اس حدیث پر یقین کر کے ایک بار پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ، اسے علم کلام کی بھول بھلائیوں میں جتنا بھی پھنسایا جائے، حکم واضح ہے کہ اس پر تو جنت واجب ہے نا۔ تو جو پڑھنے سے مغفرت ہو جاتی ہے، یہاں تو دیکھنے کی شرط ہے نا۔ اور یاد رکھو، تب تو کوئی کہے گا جو بھی دیکھ لے، ارے بڑی بحثیں ہیں آج کل، تو اس سے پوچھئے گا کہ جو بھی دیکھ لے، تو جو شک پیدا کر رہا ہے، ارے تجھے تو تمنا ہونی چاہیے تھی کہ ہم بھی دیکھ لیتے۔ تو جو شک پیدا کر رہا ہے، تو اپنے شک کا بھی جواب سن لے۔ واہ واہ واہ، بتا کہ تیرا عقیدہ ہے کہ نہیں، جس نے حجر اسود کو چھوا، تیرا عقیدہ ہے کہ نہیں، جس نے حجر اسود کو چھوا، اب تو چھوا تو جنت میں گیا، ابو جہل نے جو چھوا، ابو لہب نے چھوا، تیرے پاس روایت آئی ہے کہ نہ چھوا؟ تو چھوا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ویسے ہی بہاؤالدین زکریا ملتانی کو دیکھ کے بھی کوئی مغفرت نہ پا سکا، اس میں نہ تیرا قصور نہ میرا قصور، واہ واہ واہ، ہے نا۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی۔ اصل میں یہ جلسہ جو جلسہ ہوتا ہے، یہ سوالوں کے جوابات کی ترغیب، تحریص اور تعلیم کا بھی جلسہ ہوتا ہے۔ یہاں سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں جو قلب میں انشراح کی حد تک پہنچتے ہیں، ہے نا۔ اعلان ہوا تو پیر فرید گنج شکر کی خانقاہ لپک لپک کے لوگ نکل گئے کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کو دیکھ لیں۔ تھوڑی دیر میں خانقاہ خالی ہو گئی۔ بابا فرید اپنے حجرے سے نکلے، ایک نظر ڈالی، اسٹیج بھی خالی، میدان بھی خالی، اچھا ادھر بھی خالی ادھر بھی خالی، سب چلے گئے بہاؤالدین زکریا ملتانی کی زیارت کو۔ نظر دوڑاتے دوڑاتے ایک آدمی پر نظر پڑی جو لوٹا مانج رہا تھا، لوٹا مانج رہا تھا۔ وہ حضرت کا خادم خاص تھا، وہ خدمت میں لوٹا رکھتا تھا۔ وہ لوٹا مانج رہا تھا کہ اب نماز کا وقت ہوا چاہتا، سرکار نکلیں گے وضو کریں گے تو ہم لوٹا جلدی سے مانج کے تیار کر کے رکھ دیں۔ تو حضرت نے اس کو دیکھا، غور سے لوٹے کے مانجنے کو دیکھا، اور اس سے صرف اتنا کہا، تو نہیں گیا زیارت کرنے؟ ہمیں اور آپ کو استقامت سمجھنا ہے، تو نہیں گیا لوٹا مانجنے؟ خادم خاص کہنے لگا، حضور آپ کا لوٹا مانجتے ہیں،
اس سے مغفرت نہ ہوگی؟ واہ 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 حضور واہ آپ کا بدنہ مانجتے ہیں، آپ کے وضو کا پانی رکھتے ہیں، آپ کی جوتیاں آپ کے آگے سیدھی کرتے ہیں، کیا اس سے مغفرت نہ ہوگی کہ ہم کسی اور در پر اور کسی اور گھر پر جائیں اور جا کر کچھ دیکھ آئیں؟ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور استقامت کی مثال دیکھو، یہ تو 7ویں صدی ہجری کے مرید تھے، اب چلو پہلی ہجری میں مرید کو دیکھیں۔ جانتے ہو مرید کی استقامت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر جب کبھی مدینے سے باہر سفر میں نکلتے اور سواری پر سوار ہوتے تو چلتے چلتے ایک جگہ غور سے دیکھتے راستے کو، پھر اتر جاتے، ساتھ والا بھی اتر جاتا، پتہ نہیں کیا بات ہے یہاں کیوں رک گئے؟ نہ سایہ، نہ کوئی نخلستان، نہ کوئی آدمی، نہ آدم زاد، یہ اترنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتر گئے یہاں؟ اترے تو کہا کہ ذرا لاؤ پانی نکالو، برتن میں پانی دیا گیا، حیرت سے دیکھ رہا یہ پانی لے کے کیا کریں گے؟ یہ نہیں کہا کہ استنجے کے لیے پانی لاؤ، یہ بھی نہیں کہا کہ وضو کے لیے لاؤ، خلاف معمول کہا کہ پانی لاؤ۔ پانی لے کے گئے، چند درخت تھے، ان میں سے ہر درخت کو غور سے دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر ایک درخت پر گئے اور گھوم گھوم کے اس کے جڑ میں پانی دینے لگے، پورے برتن کا پانی گرا دیا، پھر واپس پلٹے، آ کر سواری پر سوار ہوئے، کہا چلو، چلنے والا چل پڑا، بڑا بے چین رہا کہ کیسے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ حضرت تو کبھی کوئی کام ایسا نہیں کرتے جس کا معنی نہ ہو، محل نہ ہو، موقع نہ ہو، یہ کون سا کام ہوا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ جب بہت دیر تک برداشت نہ ہوا تو اس نے پوچھ ہی لیا، حضرت گستاخی معاف، یہ جو آپ نے کیا یہ کیا تھا؟ کیا مقصد اس کا؟ کیا مطلب اس کا؟ تب حضرت عبداللہ ابن عمر نے استقامت کی تعریف کی اور کہا، دراصل جیسے تم میرے ساتھ ہو، ایک بار میں سرکار دو عالم کے ساتھ، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار میں سرکار دو عالم کے ساتھ تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں سرکار نے سواری رکوائی تھی، پھر خود اترے تھے، مجھے کہا پانی لاؤ، جیسے میں نے تم سے کہا پانی لاؤ، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہی درخت ہے جس درخت کے گردا گرد سرکار دو عالم گھومے تھے اور اس برتن کے پانی کو ڈالا تھا۔ جب میں یہاں تک پہنچا تو اطاعت نبی نے مجھے مجبور کیا کہ وہ اطاعت تو ہم روز کرتے ہیں جو سب کرتے ہیں، ایک اطاعت تو ابن عمر کے کھاتے میں ایسی رہے جس اطاعت کو میری ہی قسمت میں لکھا گیا ہے۔ تو میں اتر گیا اور میں نے اپنے پیر و مرشد کے مطابق عمل کیا۔ واہ واہ سے پتہ چلا کہ استقامت صرف سمجھ میں آنے والی چیز پر نہیں کیا جائے گا، واہ واہ واہ، اس لیے کہ تیری سمجھ پر استقامت کا دار و مدار ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ 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 واہ، استقامت کا تعلق سمجھ سے نہیں ہے، استقامت کا تعلق محبت سے ہے۔ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھ اس کی لونڈی ہو جاتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ سمجھ کو عموماً آدمی امام بناتا ہے، مالک بناتا ہے، رہبر بناتا ہے، رہنما بناتا ہے، لیکن جب محبت آ جاتی ہے تو سمجھ لونڈی اور خادم ہو جاتی ہے، اور پھر محبت امام بن جاتی ہے، اور پھر وہ اسے لے کے استقامت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ استقامت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کم سے کم، جو ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، لوٹا باندھنے والے کی محبت نصیب ہو جائے، بندھنا مانجنے والے کی استقامت نصیب ہو جائے۔ جن کے عرس میں ہم شریک ہوئے ہیں وہ تھے صاحب استقامت، اور اس استقامت کو دیکھی کہ یہ دعا دی گئی تھی جو استقامت کی دعا تھی کہ اب یہ ایسے استقامت والا ہو گیا ہے کہ اس میں زوال نہیں ہوگا، عروج ہی ہوگا، اور جب عروج ہوگا تو قیامت تک کا وعدہ ہوگا۔ آخری بات،
استقامت کر کے ہوگا کیا؟ استقامت سے فائدہ کیا ہوگا؟ کسی مفسر کی ضرورت نہیں، کسی شارح کی ضرورت نہیں، کسی حاشیہ نگار کی ضرورت نہیں، پروردگار نے خود نتیجہ بتا دیا، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے، اب کیا کریں ترجمہ؟ اگر کہیں کہ اتریں گے تو یہ تو صرف مضارع کا تقاضا ہے، یہاں تو تتنزل ہے، ایک تے فاضل کر دی گئی، توجہ چاہتا ہوں، نزل اس میں تے جڑا اور پھر تے پر تے جڑی، تتنزل، جیسے تم نے ہر لمحہ استقامت کی ہے تو ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کا دستور یہ کہ جب پی ایچ ڈی کر لیا تو کتنے دن میں کیا؟ 5 برس میں، 5 برس میں آپ نے مقالہ لکھا، 5 سال لگے، اچھا ٹھیک ہے، یہ کام کیا آپ نے، یہ کام کیا، اچھا تو لیجئے سند، 1 منٹ میں ہم نے سند دے دی، 5 سال کی سند ہے، 1 منٹ میں ملی ہے۔ یہ بندے کا معاملہ ہے، پروردگار کو بندے سے کوئی علاقہ نہیں۔ تم نے ہر لمحہ استقامت کی ہے، اب لو ہر لمحے کی جزا، تتنزل علیہم الملائکہ، ارے ایک بار فرشتہ نہیں اترے گا، فرشتہ اترتا رہے گا، اترتا رہے گا، تتنزل استمرار ہے، ایک بار فرشتہ نہیں اترے گا، اترتا رہے گا، ہے نا؟ تو اترے گا تو کرے گا کیا؟ بھائی اترے گا تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا، تو کیا کرے گا بھائی؟ اب ذرا غور سے سنیے گا، ہر فرشتے سے کیا کہا گیا؟ جاؤ یہ کام کرو، جاؤ یہ کام کرو، جاؤ یہ کام کرو۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا اس لیے کہ یہ مجلس بڑی قیمتی ہوتی ہے اور حضرت تشریف فرما ہوتے ہیں، مجھے ہر لمحہ یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں میری گفتگو طویل ہو جائے اور حضرت کو بار خاطر نہ ہو، میں حضرت کی فکر میں لگا رہتا ہوں، اس لیے مجھے یہ پریشانی رہتی ہے، اس لیے میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں باتوں کو سمیٹ رہا ہوں، میں نے کوشش کی ہے کہ باتوں کو بہت مختصر کر کے بیچ بیچ سے آپ کو سنا دوں۔ یہ جو فرشتہ آئے گا اس دن فرشتے کو بھی معلوم ہوگا کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ جب سے اس کا خلق ہوا تھا وہ ہمیشہ اس فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ میری تخلیق ہوئی کس لیے۔ فرشتوں کا جو ازدحام ہے، کچھ کو تو ڈیوٹی بٹ گئی، ان کو اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ میں آ گیا، کچھ انتظار میں ہے کہ میرے اوپر بھی کوئی حکم نامہ جاری ہو۔ آج حکم نامہ جاری ہوا کہ سنو، صاحب استقامت کی زیارت کرنی ہے اور اس کو میرا ایک پیغام دینا ہے۔ اچھا جاؤ تم پیغام دو، جاؤ تم بھی دے دو، جاؤ تم جاؤ، جاؤ تم جاؤ، جاؤ تم جاؤ، سب کو اجازت دی جا رہی ہے۔ پیغام ایک ہے، پیغامبر بے شمار، بے شمار، اور جا کے کیا رہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ کیا مطلب ہے تیور؟ کیا مت ڈریے، مت گھبرائیے، جنت تو آپ ہی کے لیے بنی ہے۔ ایک فرشتہ ہٹا اور دوسرا آگے بڑھا، اس نے بھی کہا حضور مت گھبرائیے، مت ڈریے، جنت تو آپ ہی کے لیے بنی ہے۔ پھر تیسرا آیا، کہا مت ڈریے، مت گھبرائیے، جنت تو آپ ہی کے لیے بنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک بات اور واضح ہو جائے اور صاف ہو جائے، بعض دفعہ آپ نے گفتگو میں سنا ہوگا کہ اولیاء وہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ اولیاء وہ ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، سچیت ہو جاؤ، سن لو کان کھول کے، یاد رکھو اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے، نہ ڈر ہے، نہ دکھ ہے۔ تو پھر یہ کون ہے؟ ہے نا؟ تو پھر یہ کون ہے؟ اچھی طرح جان لیجئے۔ اچھا مجھ سے کوئی کہے گا اس مجمع میں سے، چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے، کوئی ایک آدمی اٹھ کے آئے اور ہم سے کہے کہ چپ رہیے چپ رہیے، مت روئیے، ہم سے کوئی کہے گا؟
آپ لوگ سب مل کے کہیے کیا بول رہے ہو, یہ رو رہے ہیں تھوڑی کہ تم چپ کرا رہے ہو. ارے رو رہے ہوتے تب نہ تم کہتے کہ چپ رہیے حضور, مت روئیے ہے نا, مت روئیے حضور, مت روئیے شاہ صاحب, مت روئیے, پیر سالم کی آئے کہے کو رو رہے ہیں آپ. کسی کو رونے سے باز رہنے کی بات تبھی کہی جائے گی جب وہ رو رہا ہو. اس سے پتا چلا کہ ولی کی صفت نڈر ہونا نہیں ہے, واہ ولی کا نتیجہ ہے نڈر ہونا. واہ 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 ولی اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ ڈرتا ہے. واہ واہ واہ, بے شک پیشن گوئی پر پیشن گوئی, بشارت پر بشارت, انعام پر انعام دیا جا رہا ہے. ڈرنے والا ہے کہ ڈرا چلا جا رہا ہے. تو اس کے آگے لائن لگا دی گئی فرشتوں کی کہ ایک ایک فرشتہ آتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے مت ڈریے, مت گھبرائیے, جنت تو آپ ہی کے لیے بنی ہے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات عرض کر دوں کہ ایک بار ایک جلسے میں مجھے بولنے کا موقع ملا تو ایک صاحب نے پرزی بھیج دی. اب تقریر کریں کہ پرزی پڑھیں. بہرحال اس پرزی کو میں نے دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ آپ اپنی تقریر میں اس کی بھی وضاحت کر دیجئے کہ بڑی بڑی درگاہوں پر بہت بہت چادر چڑھتی ہے, یہ اسراف ہے, اسراف ہے, اتنی چادروں سے پرہیز کیا جائے, یہ بھی بول دیجئے. تو ہم نے کہا کہ اس نے مسئلہ پوچھا نہیں ہے, مسئلہ بیان کیا ہے اور ہم کو تابع اور ناشر بنایا ہے کہ ہم اس کی کتاب چھاپ دیں. یہ تو بڑی اچھی بات رہی کہ اب لوگ کتاب لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ چھاپ دیجئے. تو ہم کوئی چھاپا خانہ کھولا کہ میرے چھاپا خانے میں تیری کتاب چھپ جائے. تو میں نے سوال سنا دیا, اس کے بعد جواب دیا. جواب سنیے. اسراف کی بات وہاں اٹھتی ہے جہاں اسراف ہو رہا ہو. حضرت ابو سعید ابو الخیر کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ ان کی خانقاہ میں دن رات کھانے کا دسترخوان بچتا رہتا تھا. ابھی تاہری پکی, دوسرے وقت میں بریانی پکی, تیسرے وقت میں نان بائی نے شیرمال پکا دیا, چوتھے وقت میں نہاری پک گئی. تو ایک مولانا نے غور سے دیکھا, مولوی صاحب نے غور سے دیکھا اور کہا کہ یہ تو لا خیر فی الاسراف. حضرت ابو سعید ابو الخیر نے نظر اٹھائی اور فرمایا لا اسراف فی الخیر, خیر میں اسراف نہیں ہوتا. ہاں یہ صحیح ہے کہ اسراف میں خیر نہیں ہوتا, لیکن وہ خیر ہی کیا جس میں اسراف ہو جائے. خیر کی اسراف کو کثرت کہتے ہیں, اور کثرت تو ملحوظ خاطر ہے, مطلوب ہے, مقصود ہے نا. تو میں نے یہ کہا کہ جن کو چادر میں اسراف نظر آتا ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں بھی کہیں گے کہ ایک ہی بات کہنے کے لیے اتنا فرشتہ کاہے کو بھیجا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. معاملہ اتنا سا ہے, جو ڈرنے پر استقلال پا گیا, جو ڈرنے پر استقامت پا گیا, اس کے لیے استقامت کے ساتھ فرشتے اترتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں مت ڈریے, مت گھبرائیے, اللہ نے جنت آپ ہی کے لیے بنائی. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی, واہ 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 واہ. ہم جو یہاں آئے ہیں تو ہمیں یاد آتے ہیں کہ حضرت عین الحق عبد المجید کو جب جب یہ کہا جا رہا ہوگا مت ڈریے, مت گھبرائیے, جنت تو آپ ہی کے لیے بنی ہے, تو حضرت عبد المجید کہیں گے میں تو اپنے مریدوں کے لیے گھبرا رہا ہوں, میں تو اپنے چاہنے والوں کے لیے پریشان ہو رہا ہوں, ہے نا. تو وہ فرشتہ کہے گا آپ کے رب نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اس میں صیغہ جمع کا ہے, آپ بھی شامل ہیں, آپ کے دست گرفتہ. سبحان اللہ. اب آخری بات, چل چلاؤ کا وقت ہے, فرشتوں کے بھی چل چلاؤ کا وقت ہوگا. فرشتے بھی اب اپنا کام پورا کر چکے, اب چلے, جو پیغام تھا وہ پیغام پہنچا دیا.
पैगंबर ने पैगाम पहुंचा दिया, अब वो रुखसत हो रहा है। लेकिन रुखसत होते वक्त फरिश्तों को एक बात याद आ गई कि अल्लाह का पैगाम तो पहुंचा दिया, लेकिन ऐसे के यहां पहुंचाया जिसके यहां पहुंचाने ही के लिए मेरी तख्लीक हुई थी। तो कुछ अपनी विपता भी तो सुना दें, कुछ अपनी बात भी तो कह दें। हाँ, ये तो बड़ी बदनसीबी होगी कि हम पैगाम तो सुना दिया, लेकिन पैगाम्बर इतना मोहतरम मुअज़्ज़ज़ है कि अपनी बात ना कह सके। तो जब अल्लाह का पैगाम सुना दिया तो फरिश्तों ने अपने दिल की भड़ास भी निकाली और उनके फहमे पाक में ये बात आई कि हम लोगों की तमन्ना थी कि हम होते अल्लाह के महबूब। अल्लाह ने महबूबियत के दफ्तर में इनका नाम लिख दिया, तो हम क्या करें? महबूबियत की जमीन में तो हम नहीं पहुंच सके, ताजे महबूबियत हमारे सर पर नहीं रखा सका, तो हम क्या करें? तो उसी वक्त उनकी फहमे मलकूती काम आई और फहमे मलकूती से उन्होंने क्या कहा और अर्ज किया, नहनो औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह। ए अल्लाह के दोस्त, हम अल्लाह के दोस्त तो ना हो सके, इतना कर दो कि तुम हमको अपना दोस्त बना लो। वाह 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 वाह। हम अपनी दोस्ती की बात तुमसे कहते हैं, हम दोस्त हैं तुम्हारे, इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी। वाह 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 वाह। इतने पर तो हाँ कह दो, इतने पर तो हाँ कह दो कि हम अल्लाह के दोस्त ना हो सके तो उसके दोस्त के दोस्त तो हो जाएं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।